حدیث میں ایک رکعت وتر نہیں ہے. حدیث میں جو آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بواحدۃ، نبی ایک رکعت وتر پڑھتے تھے، یہ ترجمہ ہم نے خود کیا ہے. پوری حدیث میں امام طحاوی نے حدیث کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ اوتر بواحدۃ توتر لکم ما صلیتم، ایک رکعت کے ذریعے پچھلی نمازوں کو طاق بنا دو. ایون اور آڈ کا لفظ سنا ہوگا نا. ایون کہتے ہیں جو دو پہ تقسیم ہو جائے، آڈ کہتے ہیں جو دو پہ تقسیم نہ ہو، طاق عدد جسے کہا جاتا ہے اردو میں. تو جہاں بھی یوتر بواحدۃ کا لفظ ہے وہاں امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق، اور یہ بڑی مضبوط رائے ہے، اس پر میں ایک پورا کلپ ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ، کہ یوتر بواحدۃ کے الفاظ آئے ہیں وہاں مطلب یہ کہ ایک رکعت کے ذریعے پچھلی دو رکعتوں کو وتر بنا دو، کیونکہ دو رکعتیں ایون تھیں، ایک کے ذریعے آپ نے کیا بنا دیا؟ آڈ. یہ جہاں بھی لکھا ہوتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت وتر پڑھتے تھے، تو آپ ان سے کہیں کہ یہ عربی سے اردو ترجمہ یہ تو تم نے خود کیا ہے. صحیح ہے نا، ایک رکعت وتر پڑھتے تھے. یوتر بواحدۃ کا مطلب ایک رکعت وتر بھی آتا ہے اور ایک رکعت کے ذریعے پچھلی نمازوں کو جفت بنانا بھی آتا ہے، دونوں آتے ہیں. تو احناف کا مستدل حضرت عائشہ کی حدیث ہے، وہ حدیث یہ ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث، تین رکعت کے ذریعے طاق بناتے تھے اپنی پچھلی نمازوں کو. تو اب اس میں بھی یہ امکان ہے کہ تین رکعتیں پڑھتے تھے یا زیادہ، لیکن حضرت عائشہ نے جو اس کی تفصیل بیان کی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ تین رکعتیں ہوتی تھیں. حضرت عائشہ نے فرمایا پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل هو اللہ، اور فرمایا بسلام، ایک سلام کے ساتھ، یعنی درمیان میں سلام بولو بھائی نہیں. اور حضرت عائشہ جتنا نبی کی نماز کو جانتی تھی اتنا کوئی اور نہیں جانتا تھا. رہا یہ مسئلہ کہ بتسلیمتین کے الفاظ بھی آتے ہیں حدیث میں کہ دو سلاموں کے ساتھ، بھائی دو دفعہ سلام ہے نا، دو رکعت کے بعد بھی اور آخری رکعت کے بعد بھی، تو وہاں دو سلام، یہ جو التحیات ہے نا اس کو بھی سلام سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں ہم السلام علیک ایھا النبی پڑھتے ہیں. تو دو سلام کا مطلب وہاں دو قعدے. نہیں آ رہی بات؟ تو وتر کے بارے میں بہت ساری مختلف روایتیں جن میں بڑا تعارض ہے آپس میں. ان تمام روایتوں کو اگر آپ تطبیق دیں تو وہ تطبیق میں جتنا بہتر طریقہ امام ابو حنیفہ نے اختیار کیا ہے، ہماری رائے میں اس سے بہتر طریقہ کسی اور نے اختیار نہیں کیا. لیکن اگر آپ اس طریقے سے متفق نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اختلافی مسئلہ ہے، لیکن آپ اس طرح سے اپنا کلپ ریکارڈ کروائیں کہ لوگ حنفیوں کو بے وقوف سمجھنا شروع کر دیں، اور وہ یہ سمجھیں لوگ کہ ان بیچاروں کو تو بخاری کی یہ جو ایک رکعت والی حدیث ہے اس کا بھی نہیں پتا. تو یہ آپ کی بے وقوفی ہے، آپ کی جہالت ہے کہ آپ اتنے بڑے جاہل ہیں کہ آپ کو اپنی جہالت کا علم بھی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے جاہل، ایک ہوتا ہے جہل مرکب. جہل مرکب اس جاہل کو کہتے ہیں جس کو یہی نہ پتا ہو کہ میں جاہل ہوں. تو آپ کو تمام ائمہ کے استدلال معلوم ہونے چاہیے کہ کس نے کس طریقے سے استدلال کیا، اس کے بعد آپ تبصرہ کریں کسی کے اوپر. بہت مشکل ہے سمجھانا. اس کے بعد آپ تبصرہ کریں کسی کے اوپر. تو ہاں بعض صحابہ سے ثابت ہے، تو ایسے تو ہمارا عمل بھی بعض صحابہ سے ثابت ہے. تو صحابہ میں مسئلہ اختلافی تھا. تو لوگ جو ہے نا مجتہدین سے بدگمان کرتے ہیں، ایک طرف کی روایت پیش کرتے ہیں، اور عوام تو اتنی جاہل ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ترجمہ بھی صحیح کر رہا ہے کہ نہیں. اور پھر ایسی عوام اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ محقق ہیں، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. یہ محقق ہے جس کو کم بخت کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ترجمہ جو کر رہا ہے یہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. ایک دفعہ ایک یورپ سے امریکہ سے ایک صاحب آئے، خون پینا شروع کر دیا میرا، اور وہی کہ وتر تو ایک رکعت ہے، ایک رکعت ہے، ایک رکعت ہے، رٹا لگایا انہوں نے. میں نے کہا تو ٹھیک ہے، ایک رکعت آپ کا اگر اطمینان ہے تو آپ ایک رکعت پڑھیں، ہم تو حرمین میں بھی ایک رکعت پڑھتے ہیں، تو اختلافی مسئلہ ہے. اس نے کہا پھر آپ کیوں تین پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا ہماری رائے یہ ہے کہ تین پڑھنی چاہیے، اس میں احتیاط، کیونکہ تین جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں اس طرح سب کے نزدیک وتر ہو جاتا ہے. امام شافعی کے یہاں بھی ہو جائے گا، امام احمد کے یہاں بھی. یہ والا جو طریقہ حناف نے اختیار کیا یہ بے غبار ہے، اس میں سب کے نزدیک وتر کی نماز ادا ہو جائے گی. اس میں اختلاف ہے، تو ہم نے کہا یہ اتفاقی طریقہ لے لیا ہم نے. نہیں وہ تو آپ بخاری کی حدیث میں. پھر میں نے کہا آپ کس کے مقلد ہیں؟ کہہ رہا میں تقلید وقلید نہیں کرتا، میں محقق ہوں، میں محقق. میں نے کہا اچھا آپ کی کیا دلیل ہے؟ کہہ رہے ہیں بخاری میں آتا ہے نبی نے فرمایا ایک رکعت وتر پڑھو.
میں نے کہا یہ ترجمہ انگلش میں یا اردو میں، یہ بھی بخاری میں ہے یہ ترجمہ، نبی نے یہ ترجمہ کر کے دیا ہے؟ کہہ رہے نہیں، کہہ رہے یہ تو جو بھی عالم ہے انہوں نے ترجمہ کیا ہے. تو میں نے کہا آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ ترجمہ صحیح ہے غلط ہے؟ کہہ رہے ہیں بڑے عالم ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب آپ اس ترجمے میں ان عالم کی تقلید کر رہے ہیں نا؟ کیا خیال ہے؟ آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط، آپ تقلید کر رہے ہو. تو تقلید تو کر لی نا آپ نے. کہہ رہے نہیں دینی مسائل میں تقلید کرنا جائز نہیں ہے، ترجمے میں تقلید ہو سکتی ہے. میں نے کہا ترجمے کی بیس پہ ہی تو آگے وہ مسئلہ کی بنیاد ہے، بیس میں تقلید کر لی جو اس سے بڑی تقلید ہے بھائی آپ کی تو بنیادوں میں تقلید گھسی ہوئی ہے. میں نے کہا تو میں نے کہا بھائی فنٹر گیری اچھا کام نہیں ہے. آپ یہ بولو کہ چونکہ امام شافعی بہت بڑے مجتہد تھے تو ان کی تحقیق یہ ہے، تو میں جاہل آدمی میں ان کی تحقیق کو فالو کر رہا ہوں، آپ اگر کسی اور کی تحقیق کو فالو کرتے ہو مولوی صاحب تو ہمیں بھی قبول. ایسے کرو گے تو میں نے کہا امت میں جوڑ بھی رہے گا اور امت تمیز سے زندگی بھی گزارے گی. یہ فنٹر گیری میں نے کہا آپ جیسوں پہ سوٹ نہیں کرتی. پھر میں نے ان کو کہا کہ جو اوتر بواحدتن ہے تو اوتر بواحدتن کا مطلب جفت کو کیا بنا دے، ایک کے ذریعے طاق بنا دو، ایون کو کیا بنا دو، آڈ بنا دو. کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ طاق ہے اور طاق عدد کو قبول کرتا ہے، پسند کرتا ہے. دیکھو مغرب کی نماز دن کی نمازوں کی انتہا پہ ہے، اس کو بھی وتر بنایا گیا، اور یہ جو وتر کی نماز ہے یہ رات کی نمازوں کی انتہا پر ہے، لہذا اس کو بھی کیا بنایا گیا، طاق بنایا گیا ہے، تاکہ اینڈ کس پر ہو، طاق عدد پر اختتام ہو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب